الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق اللہ العظیم. آج کی اس مجلس کے اندر اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے دوسرا پارہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عافیت کا اور آسانی کا معاملہ فرمائے اور عافیت کے ساتھ اس پارے کو بھی ختم فرمائے. پچھلے 3-4 رکوع سے ہم مسلسل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے متعلق اور ان کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے کعبۃ اللہ کے متعلق باتیں سن رہے ہیں. یہ دوسرے رکوع کے اندر کی شروع کی پہلے رکوع کے اندر بھی جو مضمون آ رہا ہے وہ یہی مضمون ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے صاحبزادہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو کعبۃ اللہ بنایا تھا، اس کعبۃ اللہ کے تعلق سے کچھ باتیں دوسرے پارے میں بھی آ رہی ہیں. ترجمہ اور تفسیر سے پہلے ہم کچھ باتیں سمجھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں ترجمہ اور تفسیر سمجھنے میں آسانی ہو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کعبۃ اللہ جو ہمارا قبلہ ہے، قبلہ کسے کہتے ہیں اور اللہ رب العزت نے اس قبلے کی طرف رخ کرنے کے لیے ہمیں کیوں حکم دیا؟ قبلے کا مطلب ہوتا ہے جہت، سمت، دیشا، ڈائریکشن، رخ، جس کی طرف آدمی رخ کرے. پہلے پارے کی ایک آیت میں آپ نے سنا تھا، یہاں بھی آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جو کسی جہت میں، کسی دشا میں نہیں بلکہ ہر جگہ ہے. اللہ کی ذات ہر جگہ ہے. اگر کوئی آدمی یوں سمجھے کہ اللہ مشرق میں ہے، یا کوئی آدمی یوں سمجھے کہ اللہ مغرب میں ہے، یا چاروں دشاؤں میں سے کوئی ایک دشا میں ہے، تو اس کا عقیدہ اللہ کے متعلق صحیح نہیں ہے. ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات کسی ایک سمت میں، کسی ایک دشا میں فٹ نہیں ہے، چونکہ اللہ ہماری طرح کوئی باڈی والا نہیں. ہم
جسم کے ساتھ ہے، باڈی کے ساتھ ہے، ہماری کوئی ایک دشا طے ہوتی ہے، ایک رخ ہمارا طے ہوتا ہے۔ اللہ کا کوئی رخ نہیں ہے، اللہ ایک نور ہے۔ بس ہمیں یہاں تک اللہ کی ذات کو سمجھنا ہے کہ اللہ جیسے ہیں ایسے میں اللہ پر ایمان لایا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سمت میں نہیں ہے، کسی رخ کی طرف نہیں ہے، کسی دشا میں نہیں، تو پھر جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر کسی ایک رخ کی طرف ہمیں رخ کرنے کا حکم کیوں اللہ نے دیا؟ کوئی بھی رخ آدمی اختیار کر لیتا، کسی بھی دشا میں آدمی نماز پڑھ لیتا، کافی ہو جاتا۔ اللہ ہر جگہ ہے، ساری دشائیں اللہ کی ہیں۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی نماز پڑھو گے تم اللہ کو وہاں ہی پاؤ گے۔ تو اس کے تعلق سے ایک بات یہ ہے کہ کچھ عبادتیں تو ایسی ہے ہماری شریعت میں کہ جو انفرادی ہیں، انڈیویڈل، الگ الگ آدمی کرتا ہے۔ جیسے آدمی خود اپنا ذکر کرتا ہے، اپنی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اپنا اس کا روزہ ہے، یہ وہ عبادتیں ہیں جو انفرادی ہیں۔ کچھ عبادتیں وہ ہیں جس کا تعلق اجتماعیت سے ہے، سارے لوگ ساموہک ایک ساتھ مل کر اس کو کریں۔ جیسے ہماری 5 وقت کی نمازیں ہیں، حج کی جو ہماری عبادتیں ہیں، یہ اجتماعی عبادتیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کچھ عبادتیں اجتماعی رکھی ہیں، اور ساموہک طریقے سے کسی عبادت کو انجام دینے کے لیے وہاں بھیڑ بھی چاہیے، تب جا کر وہ مجمع کچھ لگے گا۔ اسی لیے تو جماعت کی نماز اللہ رب العزت نے 5 وقت کی واجب کیوں رکھی کہ ہر نماز میں آدمی ڈسپلین کے ساتھ ایک صف میں کھڑے ہو کر جب نماز پڑھیں گے، اور اتنا سارا مجمع ایک مسجد میں جب جمع ہوگا تو اس کا رعب دوسرے مذہب والوں پر پڑے گا۔ تو جو ہے چونکہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ مسجدیں جب پھول ہوتی ہے، بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور جہاں بڑی بڑی مسجدوں میں نمازیں ہوتی ہیں اور لوگ آتے ہیں مسجدوں میں، تو دوسرے مذہب والوں کو اس کا بہت زبردست اثر پڑتا ہے، رعب پڑتا ہے کہ کوئی مسلمان اتنے سارے ایک ساتھ کسی ایک مسجد میں جمع ہو گئے۔ حج کے اندر بھی آپ دیکھیے پوری دنیا سے لاکھوں کا مجمع آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بھیڑ کیوں اکٹھا کروا رہے ہیں کہ تاکہ اس اجتماعی نظام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ امت کو بھی ایک اجتماعی سبق دینا چاہتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنا سارا مسلمانوں کا مجمع ایک جگہ جمع ہوا ہے، اب وہاں کچھ مسلمان اس طرف رک کر کے نماز پڑھ رہا ہے، کچھ اس طرف پڑھ رہا ہے، کچھ اس طرف پڑھ رہا ہے، کچھ اس طرف پڑھ رہا ہے، تو ظاہر میں دیکھنے میں یہ ایک اچھا نہیں لگتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سارے لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے اور اتحاد کو باقی رکھنے کے لیے ایک رخ کا حکم دیا کہ بھئی تم کسی ایک رخ کی طرف نماز پڑھو، تاکہ سارے لوگ ایک صف میں ایک رخ کی طرف جب نماز پڑھیں گے تو اس میں جو چیز اچھی لگے گی وہ الگ الگ میں اچھی نہیں لگتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی ایک رخ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا، اس لیے یہ قبلے کا حکم آیا۔ اب دوسرے مذہب والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم تو بت پرستی سے منع کرتے ہو کہ بت کی طرف جھکنا نہیں چاہیے، مورتی پوجا نہیں کرنی چاہیے، تو تمہارا کعبۃ اللہ جو قبلہ ہے وہ بھی تو پتھروں کا بنا ہوا ہے، تم بھی اسی کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہو۔ دیانند سرسوتی جو آریہ سماج کے بہت بڑے لیڈر ہیں، انہوں نے بھی بہت سارے اعتراض کیے، اس کے جواب ہمارے علماء نے لکھے ہیں۔ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ تمہارے مورتی پوجا کرنے کا جو رخ مورتیوں کی طرف ہے اور ہمارا جو رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہے قبلے کے حیثیت سے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تم تو جس مورتی کی پوجا کرتے ہو اس کو نفع دینے والا اور نقصان دینے والا سمجھ کر اس کی جب تم رخ کرتے ہو اس کی پوجا کرتے ہو۔ ہمارا رخ اس لیے نہیں ہے کہ کعبے کو ہم نفع اور نقصان کا مالک سمجھ رہے ہیں، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا مرکز کعبۃ اللہ بنایا ہے، اور اس کی طرف اللہ رب العزت کی روزانہ 120 رحمتیں اللہ کی تجلی وہاں نازل ہوتی ہیں، اور وہاں سے پوری دنیا میں تقسیم ہوتی ہیں۔ ہم اس لیے اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس لیے تو جب اگر خدا نہ خواستہ ہمارا کعبۃ اللہ کی ساری دیواریں ٹوٹ جائیں پھر بھی ہم رخ کو بدلیں گے نہیں، رخ تو ہمارا کعبۃ اللہ ہی کی طرف ہوگا، لیکن ان کا بت یا ان کی مورتی اگر رخ بدل دے تو ان کا بھی رخ بدل جائے گا۔ وہ ہے کہ ان کا مقصود ہی اس مورتی پوجا کی عبادت مقصود ہے، ہم کعبۃ اللہ کی جو طرف رخ کرتے ہیں عبادت سمجھ کے نہیں کرتے، صرف رخ کے لیے ہیں تاکہ یکسوئی اور امت میں وحدت باقی۔ اور بھی بہت سارے اس کے جوابات ہیں، بہرحال یہ قبلہ ہم نے اللہ رب العزت نے اس لیے مقرر فرمایا۔ اب دوسری بات کہ جب اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت حکم دیں گے آگے آنے والے آیت میں
کہ اللہ رب العزت نے پہلے جو کعبہ تھا قبلہ، وہ جب مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو وہ کعبۃ اللہ کا قبلہ بیت المقدس ہو گیا، پھر 16-17 مہینے کے بعد پھر دوبارہ کعبۃ اللہ قبلہ ہو گیا. تو یہ بار بار اللہ رب العزت نے قبلے کو کیوں بدلا؟ جب ایک مرتبہ کعبہ قبلہ تھا تو پھر دوسری مرتبہ اللہ نے بیت المقدس سے رخ کرنے کا نماز مدینہ منورہ میں کیوں دیا؟ پھر 16-17 مہینے کے بعد تیسری مرتبہ کعبۃ اللہ کو کیوں اللہ نے قبلہ بنایا؟ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا، تب سے لے کر جتنے بھی نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تک آئے تمام کا پہلا قبلہ کعبۃ اللہ تھا. لیکن پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے یعقوب علیہ السلام آئے جن سے بنو اسرائیل کی نسل چلی، تو بنو اسرائیل کے لیے اللہ نے قبلہ بیت المقدس قرار دے دیا. تو یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام سے جو نسل چلی جس میں ہزاروں نبی آئے یہ بنو اسرائیل کہلائے، اور اسماعیل علیہ السلام سے جو ایک آخری نبی آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنو اسماعیل کہلائے. تو بنو اسماعیل کے لیے قبلہ اللہ نے کعبۃ اللہ بنایا اور بنو اسرائیل کے لیے قبلہ اللہ نے بیت المقدس بنایا. ہر امت کا اپنا ایک قبلہ ہوتا ہے، تو بنو اسرائیل کا قبلہ بیت المقدس ہوا اور بنو اسماعیل کا قبلہ کعبۃ اللہ ہوا. اس لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے سارے نبیوں نے کعبۃ اللہ کا رخ کیا ہے. پھر اس کے بعد بنو اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام جن کا ہیکل سلیمانی مشہور ہے، یہ سب نے بیت المقدس سے رک کر کے نماز پڑھی. پھر آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو بنو اسماعیل میں سے ہیں. تو چونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت تھی اور انہی کی ملت پر اور انہی کے دن پر اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تھا، تو انہوں نے بھی قبلہ کعبۃ اللہ کو بنایا. مکہ المکرمہ میں جب نماز کی فرضیت کا اعلان ہوا نبوت ملنے کے بعد، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کعبۃ اللہ کو بنایا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ کی طرف جب رک کر کے نماز پڑھتے تھے تو ان کی نماز پڑھنے کی جو اسٹائل تھی وہ اس طریقے سے علماء نے لکھی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوا کعبۃ اللہ جو لوگ گئے ہیں، جو حجر اسود کا جو کونا ہے، کعبۃ اللہ کی دیوار کے 4 کونے، حجر اسود کا جو کونا ہے اس سے پہلے جو رکن یمانی، اس کے بعد رکن شامی والا کونا ہے. حجر اسود سے پہلے والا جو کونا ہے رکن یمانی، ان دونوں کے بیچ میں جو دیوار تھی اسی کی طرف اللہ کے رک کر کے نماز پڑھتے تھے. اس لیے کہ اس کے بالکل اپوزٹ میں حتیم والا حصہ ہے. اس حتیم والے حصے کے سامنے آپ دیکھیں گے جب جائیں گے وہاں تو باب القدس کے ایک دروازہ ہے. یہ باب القدس نام کیوں رکھا ہے کہ اسی کی سمت میں بیت المقدس ہے. تو اللہ کے وسلم اس طریقے سے کعبۃ اللہ کا رخ کرتے تھے کہ ایک ساتھ دونوں طرف رخ ہو جاوے، کعبۃ اللہ کا بھی رخ ہو جاوے اور اسی کی سمت میں بیت المقدس کا بھی رخ ہو جاوے. لیکن جب ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ گئے تو مدینہ منورہ جانے کے بعد وہاں کی جو قوم تھی یہودی قوم، جس کے 3 بڑے بڑے قبیلے تھے، بڑی یہ تاجر قوم تھی، ان کے بڑے بڑے کھجوروں کے باغات تھے، بڑی بزنس مین قوم تھی، ایکسپورٹ امپورٹ کے بڑے بڑے ان کے کاروبار تھے، ان سے ان کا ساتھ کپڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ نبیوں کی اولاد ہیں، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، لیکن چونکہ یہ حسد کی وجہ سے حضور پر ایمان نہیں لاتے تھے. تو اللہ کے وسلم کے دل میں یہ آیا کہ یہ نبیوں کی اولاد ہے اور ان کا قبلہ بیت المقدس ہے. تو مدینے آنے کے بعد ان کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے، ان کو اسلام کی طرف کھینچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قبلہ کعبۃ اللہ چھوڑ کر مدینہ منورہ میں 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. کتنی بڑی قربانی. حالانکہ اس زمانے میں بھی، جس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے یعنی 1.5 سال کے قریب کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کو جب قبلہ بنایا، تمنا تو دل میں یہی تھی کہ قبلہ میرا کعبہ ہونا چاہیے، چونکہ ان کے دادا حضرت ابراہیم السلام کا بھی قبلہ یہی تھا اور اس سے بھی جتنے بھی نبیوں کا قبلہ یہی تھا. لیکن ان کو اسلام کی طرف کھینچنے کے لیے، لیکن 16-17 مہینے ہو جانے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا یہ ضدی قوم ہے، ان میں حسد ہے، عصبیت ہے، یہ ہر دھرم قوم میں مانے گی نہیں ہے. اس لیے کہ کچھ کے علاوہ کوئی بھی اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ایمان نہیں لایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں بار بار یہ تمنا ہوتی تھی اور آسمان کی طرف بار بار نگاہ کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارک یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر آسمان کی طرف دیکھتے نہیں تھے، درمیانی چال چلتے تھے اور درمیانی ان کی نگاہ ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن جب وحی کا انتظار ہوتا تھا
تب بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ آسمان کی طرف جاتی تھی. تو 16-17 مہینے ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول نے دیکھا کہ بھئی کچھ فرق نہیں آ رہا ہے, لوگ اسلام بلکہ اور دشمنی میں آگے بڑھ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمنا تھی کہ بھئی پھر سے ہمارا مسلمانوں کا قبلہ کعبۃ اللہ ہو جائے, بیت المقدس ہٹ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تمنا کو پورا فرمایا, وہ آگے آیت آ رہی ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا یہ کہ جب ہم کعبۃ اللہ کو قبلہ دوبارہ بنائیں گے بیت المقدس کو ہٹا کر, تو بہت بڑا فتنہ ہوگا مدینے کے اندر. یہ جو قوم ہے یہودی پہلے سے اسلام دشمن ہیں, پہلے سے مسلمانوں کی دشمن ہیں, لیکن ابھی تو انہوں نے دیکھا کہ چلو مسلمان کچھ تو ہمارے قبلے کی رعایت کر رہے ہیں, لیکن جب کعبہ قبلہ بنے گا تو یہ لوگ شور مچائیں گے, فتنہ کھڑا کریں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. جب وہ قبلہ کعبۃ اللہ بنا اور مسلمانوں کے نے دو بار رخ کعبۃ اللہ کے رخ کر کے نماز پڑھنا شروع, پورے مدینہ میں شور مچ گیا. پورے مدینہ کے اندر ایک فتنے کا ماحول کھڑا ہو گیا. یہودیوں نے اور یہودیوں کے ساتھ ساتھ میں جو منافقین تھے, ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے, آستین کے جو سانپ تھے, اندر میں کفر بھرا ہوا تھا, انہوں نے بھی اعتراض کرنا شروع کر دیا. اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ بھولے بھالے مسلمان بھی اس اعتراض میں شریک ہو گئے. یار یہ کیسے نبی ہے اور ان کا خدا کیسا ہے کہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ قبلہ کون سا ہونا چاہیے. کبھی کعبہ کو قبلہ بنا رہے, کبھی بیت المقدس کو قبلہ بنا رہے. یعنی یہ نبی کو اپنے مذہب میں ہی شک ہے. ایسی باتیں. چنانچہ کچھ مسلمان جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مدینہ المنورہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے ہیں 53 سال کی عمر میں, وہاں 10 سال رہے ہیں. یہ شروع کا زمانہ ہے مدینے میں اسلام کا. اور ظاہر سی بات ہے جب کوئی آدمی نیو مسلم ہوتا ہے, نیا نیا اسلام میں داخل ہوتا ہے, تو اس کا یقین اتنا پختہ نہیں ہوتا ہے جو یقین ان لوگوں کا جو پہلے سے مسلمان ہیں. تو کچھ بھولے والے مسلمان تھے, وہ بھی اس فتنے کے شریک ہو گئے, اور کچھ لوگ تو مرتد بھی ہو گئے. اتنا شور مچا. اللہ نے سورہ بقرہ کی اس دوسرے پارے کی پہلی آیت میں ابھی تو کعبہ کو قبلہ نہیں بنایا ہے, اس سے پہلے حضور کے اوپر یہ آیت نازل کر دی تھی کہ ایسا ہونے والا ہے, فتنہ کھڑا ہوگا, لوگ شور مچائیں گے. اس وقت نبی جی آپ کو گھبرانا نہیں, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ جب جس وقت جو حکم دے آپ کو وہ حکم پورا کرنا ہی اصل وہ چیز ہے. تو یہ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے 16-17 مہینے کے بعد کعبۃ اللہ کو پھر سے دوبارہ قبلہ بنایا. اب اس پر جو اعتراض ہوا وہ اعتراض اس پہلی آیت میں آ رہا ہے. پہلے ہم اس آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ, لوگوں میں سے کچھ بیوقوف لوگ کہیں گے. دیکھیں اللہ نے ان کو بیوقوف کہا کہ یہ لوگ بیوقوف ہیں, یہ کہ جو لوگ یہ بات کہیں گے مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا, کون سی چیز نے ان کو ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس قبلے پر وہ پہلے تھے. کیا وجہ بنی ہے, یہ کیا ریزن تھا کہ مسلمانوں نے پہلا قبلہ بیت المقدس کو بنایا اور پھر دوبارہ کعبۃ اللہ کر دیا. اللہ پہلا جواب دے رہے قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, اے نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے, یہ حکیمانہ جواب ہے. للہ المشرق والمغرب, مشرق اور مغرب یہ ساری سمتیں اور سارے رخ اللہ ہی کے ہیں. اللہ جب جس وقت حکم دے بیت المقدس کا رخ کریں گے, اللہ جب حکم دے تو ہم کعبۃ اللہ کا رخ کریں گے. اللہ تو کسی سمت میں ہے ہی نہیں, ساری سمتیں اللہ کی ہیں. تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے, تم کون ہوتے ہو کسی پر سوال کرنے والے. اللہ نے حکم دیا تو بیت المقدس کا رخ کیا, اب اللہ کا حکم آیا تو بیت اللہ کا رخ کر دیا. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اللہ جسے چاہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں. سیدھے راستے کا مطلب علماء نے فرمایا کہ اللہ کا حکم آ جانے کے بعد جو لوگ اللہ کے حکم میں تعویل تلاش کرتے ہیں, اللہ کے حکم میں سوالات کھڑے کرتے ہیں اور سوالات کھڑے کر کے اللہ کے حکم کو نہیں مانتے ہیں, وہ ادھر راستے پر جا رہے ہیں. لیکن اللہ کا حکم آ جانے کے بعد جو لوگ اس اللہ کے حکم کو فوراً مان لیتے ہیں, چاہے ان کے سمجھ میں نہ بھی آوے, سمجھو تو اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دی. یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میں اشارہ کر دیا کہ یہودی, ان کے ساتھ منافقین اور جو لوگ بھی اعتراض کر رہے ہیں, یہ سب کے سب سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. صرف مسلمان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے ہیں, جو سچے پکے مسلمان ہیں, یہی سیدھے راستے کے اوپر چل رہے ہیں. انہوں نے فوراً اللہ کے حکم کے آ جانے کے بعد اپنا قبلہ بیت المقدس کو بدل کر کعبۃ اللہ بنا دیا. آگے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک ایسی امت بنایا ہے جو امت اعتدال ہے, جو امت وسط ہے. اسی طرح کا مطلب کیا, اب یہاں پر امت محمدیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت چلی ہے جس میں ہم سب ہے, اس امت کو امت مسلمہ کہہ لیجیے.
امت محمدیہ کہہ لیجئے، قرآن کی اس آیت کے مطابق امت وسط کہہ لیجئے، اس آیت میں ہماری تعریف ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے تمہارے قبلے کعبۃ اللہ کو سب سے افضل بنایا، تمہارے نبی کو تمام نبیوں میں سب سے افضل بنایا، اسی طریقے سے یہ امت ہم نے تم کو تمام امتوں میں سب سے افضل بنایا ہے۔ اس میں ہمارا مقام بیان ہوا ہے۔ کیوں افضل بنایا ہے؟ اس لیے کہ تم امت وسط ہو۔ وسط کا ترجمہ عربی لفظ ہے، اس کا ترجمہ علماء نے مفسرین نے فرمایا درمیانی امت، اعتدال والی امت، بیلنس والی امت، نہ حد سے زیادہ بڑی ہوئی نہ حد سے زیادہ پیچھے۔ میں آپ کو 2-3 مثال دوں گا، آپ سمجھ جائیں گے کہ امت کو اللہ نے کیسا بیلنس والا بنایا ہے۔ اس کے عقائد دیکھو تو بیلنس والے، اس کے اعمال دیکھو تو بیلنس والے، اس کا معاشرت دیکھو تو بیلنس والی، اس کی جو ہے دنیا دیکھو تو بیلنس والی۔ عقیدہ کا معاملہ آپ لے لیجیے، پچھلی جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان کے اندر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت یہودی لے لیجیے، انہوں نے عقیدے میں اس سے زیادہ حد سے زیادہ اتنے آگے بڑھ گئے کہ ان کے بعد جو عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے، یہودیوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ نبی کا تو انکار کیا ہی کیا عیسیٰ علیہ السلام کا، یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جو عیسیٰ ہے جو تمہارے نبی ہیں یہ تو کسی زانی کی اولاد ہے، زنا کی اولاد ہے۔ اس لیے کہ جب مریم کے پیٹ سے جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بغیر باپ کے ہوئے، اللہ کے امر کون سے پیدا ہوئے، جب مریم لے کر آئی تھی اسی وقت لوگوں نے کہا تھا کہ دیکھو یہ کہاں سے لے کر آئی ہے۔ اس سے جب عیسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہو کر جب نبی بنے اور نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت یہودی کہا کہ یہ زنا کی اولاد ہے۔ یعنی دشمناوٹ میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ دشمناوٹ میں انہوں نے بارڈر کو کراس کر دیا، دشمنی کے بارڈر کو کراس کر دیا۔ دوسری طرف عیسائی لوگ دیکھ لیجئے، محبت میں اتنے آگے بڑھے کہ محبت میں آگے بڑھتے بڑھتے عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے نبی تھے انہوں نے ان کو کیا کہہ دیا کہ اللہ کے بیٹے۔ محبت کے اندر بارڈر کو کراس کر کے اللہ کے نبی کو اللہ کا درجہ دے دیا۔ اور حدیث مجھے بھی یاد آ رہی، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ احبیب حبیبک ہونما عسا یکون بغیض یومما، کسی سے دوستی کرو تو اتنی زیادہ پکی دوستی بھی مت کرو کہ کبھی دشمنی ہو جاوے تو پھر تمہیں پچھتانا پڑے کہ دوستی میں سارے راز اس کو بتا دیے، سارے بھید بتا دیے۔ آدمی اتنی پکی جب کسی سے دوستی کرتا ہے جس کو بولتے جگری دوستی، ہماری بھاشا میں اس کو بولتے لنگوٹیا بھائیبت میرا، آدمی سب کچھ اس کو بتا دیتا ہے، لیکن جب وہ بے وفائی پہ اترتا ہے نا تو پھر اس کے بتائے ہوئے سارے راز کو فاش کرتا ہے، اس کی ساری سیکریٹ باتیں وہ لوگوں کے سامنے کھولتا ہے، پھر آدمی پچھتاتا ہے۔ جیسے حضور نے اس حدیث میں بتایا کہ دوستی میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، معاف کی دوستی ہونی چاہیے، اعتدال، بہت زیادہ راز کی باتیں مت بتاؤ۔ اس لیے کہ آج کے زمانے کی جو دوستیاں ہیں وہ دوستیوں میں اخلاص نہیں ہے، اغراض والی دوستیاں ہے، بھائی اس سے مجھے دوستی اس لیے کہ مجھے اس سے کچھ ملتا ہے اس لیے میں اس سے دوستی کرتا ہوں، لیکن جب ملنا بند ہو جائے گا تو پھر اس سے دشمنی شروع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ البغض فی اللہ والحب فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ وہ صحابی کے بارے میں آپ نے سنا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فرمان تھا کہ کسی کو اس طریقے سے پتھر مت مارو، اس لیے کہ اس طرح کسی کو پتھر مارنے سے شکار تو ہوگا نہیں تمہارا، لیکن تم نے کسی کو اس طریقے سے پتھر مارا، ہو سکتا ہے کسی کی آنکھ میں گئے اس کی آنکھ پھوٹ جائے گی، شکار تو ہوگا نہیں، اوپر سے کسی کی آنکھ کا نقصان ہوگا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اس طریقے سے کسی کو اس طرح مار رہے تھے تو باپ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تجھے اللہ کے نبی کی حدیث معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے اس طریقے سے مارنے سے منع فرمایا ہے؟ تو اس نے کیا کہا کہ میں تو ایسا ہی کر رہا ہوں، اس میں کیا ہونے والا ہے؟ کہ تجھے اللہ کے نبی کی میں حدیث سنا رہا ہوں اور تو اس کو ایسے ہی نارمل لے رہا ہے۔ پوری زندگی اس باپ نے اپنے بیٹے سے بات نہیں کی، اس کو بولتے ہیں اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی۔ وہ غزوہ تبوک کا واقعہ آپ نے سنا، فرض تھا وہ جہاد، سارے صحابہ گئے لیکن کچھ منافقین رہ گئے اور 3 وہ مسلمان تھے جو سستی کی وجہ سے رہ گئے۔ جب جہاد سے واپس آئے تو اللہ کے سامنے جو واپس آنے کے بعد جو لوگ مدینے میں رہ گئے تو سب کو بلایا، بھائی میرے سامنے عذر بیان کرو کہ کیوں نہیں آئے اس جہاد کے اندر، فرض تھا یہ جہاد۔ تو سارے منافقین نے بہانے تلاش کر کر کے اللہ کے نبی کے سامنے بہانے رکھ دیے، وہ چھوڑ گئے۔ سورہ 11 پارے کی پہلی آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہ، کہ لوگ تمہارے پاس آئیں گے، منافقین وہ بہانے بنائیں گے۔ اللہ نے پہلے سے حضور کو بتا دیا تھا، لیکن یہ جب یہ 3 مسلمان آئے، کعب احبار وغیرہ، نام یاد نہیں، ابی ابن کعب وغیرہ، انہوں نے صاف صاف اللہ کے نبی سے کہہ دیا کہ ہمارا کوئی عذر نہیں تھا، ہم سستی کی وجہ سے، یا تو مال ہمارا یہ بیچ میں رکاوٹ بنا ہو یا بیوی محبت میں رکاوٹ بنی ہو اللہ کے راستے پہ جانے سے، بہرحال ہماری کوئی مجبوری نہیں تھی۔
قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ان تینوں سے کوئی بات نہیں کرے گا. 50 دن کا بائیکاٹ ہوا. 50 دن تک ان صحابہ سے کسی صحابی نے بات نہیں کی, ان 3 صحابہ سے. یہاں تک کہ بیوی نے بھی کہہ دیا کہ میں تمہاری بیوی ہوں, لیکن اللہ کے نبی کا حکم آیا میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی جب تک اللہ کے نبی مجھے نہ کرے. یہ بولتے ہیں اللہ کے نبی کی اطاعت میں شوہر سے دشمنی. لیکن 50 دن کے بعد جب اللہ کی طرف سے ان کی توبہ قبول ہوئی ہے, جب توبہ قبول ہوئی تو جو صحابہ نے 50 دن سے بات کی سارے صحابہ مبارکبادی دینے کے لیے وہ کہہ کہ سب سے پہلے میں مبارکبادی دوں, وہ کہ سب سے پہلے میں مبارکبادی دوں. اب اللہ نے کہا کہ بات کرو, اب ہم بات کریں گے. یہ ہے محبت, اللہ کے لیے محبت, اور دشمنی بھی اللہ کے لیے. بہرحال تو وہ حدیث سنا تھا کہ کسی سے دوستی کرو تو بھی معاف کیوں ہوجیے تاکہ دشمن ہو جائے گا تو پچھتانا نہ پڑے. اس لیے تو وہ حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اپنے مقصد کو کامیاب بنانے کے لیے اس کو راز میں رکھو. وقت سے پہلے لوگوں کو مت بتاؤ کہ میرا یہ پلاننگ ہے, میرا یہ فیوچر پلاننگ ہے. اس لیے کہ حسد کی وجہ سے یا لوگوں کی بری نظروں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ تمہارا وہ پلاننگ فیل ہو جائے. نظر کا معاملہ ہے نا کہ العین حق, نظر آدمی کو قبر تک پہنچا دیتی ہے. اور اونٹ کو ہنڈی تک, ہنڈی کا مطلب بس ذبح کر کے کھا جاؤ, اونٹ اتنا کمزور ہو گیا. بری نظر کے معاملے, حسد کے معاملے بڑھ گئے, محبت اخلاص والی باقی نہیں رہی ہے, اغراض والی. اس لیے تو جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ایک لکھنے والے نے بہت اچھی بات لکھی ہے, وہ بات یاد اگر میں کہہ دیتا ہوں. جیسے جنازہ پڑا ہوا ہے, مان لو کہ شوہر کا جنازہ ہے تو بیوی رو رہی ہے. اب ظاہر میں تو بیوی رو رہی ہے, اس کو صدمہ ضرور ہے کہ میرا شوہر چلا گیا, لیکن لکھنے والے نے لکھا ہے کہ وہ بیوی اس لیے رو رہی ہے کہ اس کو اب یہ احساس ہے کہ میرے شوہر کے چلے جانے کے بعد اس سے مجھے جو ملنے والا تھا, اس سے میری جو غرض واپس تھی, ساری غرضیں میری ختم ہو گئی. میرا نفقہ کون پورا کرے گا, میرا خرچہ کون پورا کرے گا, میرا پاکٹ منی مجھے کون دے گا, میرے کپڑے کون لا کر دے گا, اس کو ساری چیز یاد آ رہی ہے. ساری وہ غرض تھی, تو اس غرض کی وجہ سے بیوی رو رہی ہے. صدمہ ضرور ہے اپنی جگہ پر. بہرحال تو حدیث میں فرمایا کہ دوستی بھی کرو تو معاف کی کرو, ورنہ دشمنی ہو جائے تو آدمی کو پچھتانا پڑے. وہ ابغض بغیضک یوما ما, کسی سے دشمنی بھی کرو تو معاف کی کرو, ورنہ کبھی دوستی ہو جائے گی تو پھر دشمنی میں جو آدمی کھیل کھیلتا ہے اور کھیل کھیلنے میں جو اس کے ساتھ آدمی کام کرتا ہے نا, تو پھر دوستی ہو جائے گا آدمی آنکھ سے آنکھ ملانے میں شرماتا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ نفرت کرنے میں اتنا حد تک چلا گیا کہ میں نے تیرے اوپر جادو کروا دیا, میں نے تیرے ساتھ یہ کر دیا. تو دوستی بھی معاف کی, دشمنی بھی معاف کی. یہ امت اللہ نے ایسی بنائی بیلنس والی. یہودیوں نے عقیدے میں اتنے آگے بڑھ گئے دشمنی میں کہ نبیوں کا انکار کر دیا, یہاں تک کہ بہت سارے نبیوں کا قتل کر دیا. عیسائی محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ نبی کو خدا کا درجہ دے دیا. اس امت سے پوچھو کہ تمہارا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے, ہم تو عیسیٰ کو اللہ کا بندہ, اللہ کا رسول, اللہ کا نبی مانتے. اس کو بولتے ہیں بیلنس والی امت. اعمال کے معاملے میں لے لو, میں آپ کو مثال سے سمجھا, آپ کو سمجھ میں آ گئی امت کی تعریف اللہ کیوں کر رہے ہیں قرآن میں. تو عقیدے میں بھی بیلنس, اعمال کے اعتبار سے بھی بیلنس والی شریعت. کچھ مذہب میں تو ایسا ہے بھائی تم کو دیندار بننا ہے, بزرگ بننا ہے, اللہ کا ولی بننا ہے, بھائی ملنگ بن جاؤ, شادی نہیں کرنے کی. آج بھی بہت سارے مذہب ہے, سنیاس لے لیتے ہیں, جنگلوں میں چلے جاؤ. شادی کرنے کو اور دنیا کے اندر رہنے کو, سماج میں رہنے کو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آدمی بزرگ نہیں بن سکتا ہے. اتنے انہوں نے عبادت کے معاملے میں اتنا غلو کر دیا کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے تو پھر سنیاس لینی پڑے گی. اور کچھ لوگوں نے عبادت میں اتنی آزادی لے لی کہ عبادت کے معاملے میں دین کو انہوں نے دنیا کے بدلے میں بیچا, 2 روپیوں کی خاطر اور کچھ روپیوں کی خاطر. اس لیے یہودیوں کے اندر حلال و حرام کا معیار ان کے علماء کے اوپر تھا. ان کا جو پوپ, جو پادری ہوتا, وہ جس کو حلال کہہ دے وہ حرام, وہ جس کو حرام کہہ دے وہ حرام. ہماری شریعت میں ایسا نہیں, نہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ بھائی تم شادی نہیں کر سکتے. نہیں, تمہیں بزرگ بننا ہے تو شادی تمہارے لیے, بلکہ ہماری شریعت میں تو کنوارا رہنے کو منع کیا ہے. جب عمر ہو جائے اور شادی کی عمر کو پہنچ جائے اور مناسب رشتہ مل جائے اور کوئی رکاوٹ نہ ہو, اور اس وقت آدمی کو یہ کہ مجھے زنا میں پڑنے کا خطرہ ہے, تو نکاح فرض ہو جاتا ہے. سنت تو ہے ہی نکاح, لیکن کچھ موقع پر نکاح کرنا آدمی کے لیے فرض ہو جاتا ہے. کون سا موقع ہے؟ مناسب رشتہ مل گیا, سارے اسباب ہے شادی کے, آرام سے باپ اپنی بیٹی کی شادی کر سکتا ہے. لیکن مول صاحب ہمارے دوسرا بیٹا بھی باقی, دونوں کے ساتھ میں ہم شادی کریں گے. یہاں اس بڑے بیٹے کو یہ کہ میرا اگر رشتہ ہونے کے بعد شادی نہیں ہوگی تو میں زنا میں پڑ جاؤں گا. ایسے وقت ہمیں اس آدمی کے, اس بچے کے لیے شادی کرنا فرض ہو گیا. اگر وہ گناہ میں مبتلا ہو گیا تو بیٹا تو گنہگار, باپ بھی گنہگار ہوگا. آج جو زنا کا جو رستہ عام ہو گیا, یہ نکاح مہنگے ہو گئے,
اور نکاح کے اندر دیری ہو رہی ہے. رشتے ہو جانے کے بعد بھی 2-2 3-3 5-5 سال تک شادیاں نہیں ہوتی ہیں. کیوں؟ کہ میرے ساتھ پہ دونوں کی ہو جائے نا. ابھی میرے پاس دکان کے اندر اتنی ویزا ہو کہ میرے پاس ٹائم نہیں. بہرحال اس کا موقع نہیں. لیکن ہماری شریعت میں ایسا ہے کہ عبادت کے معاملے میں نہ بالکل آزاد ہے، نہ بالکل اتنا ہے کہ ہم شادی بھی نہ کریں، بلکہ شادی کو اللہ کے نے اپنی سنت قرار دے دیا. معاشرت کے معاملے میں کچھ مذہب میں ایسا ہے کہ حقوق کی کوئی رعایت نہیں، بس اپنی کرو، ہر ایک پر ظلم. اور کچھ مذہب میں کیسا ہے کہ بھائی کیڑے مکڑے کو مارنے پر بھی لوگ کہتے ہیں یہ ہتھیا ہے. ہماری شریعت میں بیلنس ہے بھائی، جو اللہ کے نام پر جو ذبیحہ ہے وہ حلال ہے. عورتوں کے حق بیان فرمائے. سارے سماج میں رہتے ہو، جن لوگوں سے تمہارا واسطہ پڑتا ہے، گھروں میں، پڑوسیوں سے، سماج میں، ان تمام کے حقوق بیان کر دیے. دیکھو یہ بیلنس والی شریعت، ہر ایک کے حق ادا کر رہے ہیں. بہرحال اس امت کے اللہ کی تعریف فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک ایسی امت بنایا جو امت وسط ہے. دنیا میں تو تمہارا مقام ہے، اللہ نے اس آیت میں اس امت کی آخرت کا بھی مقام بیان فرمایا. آخرت کے میدان محشر میں حدیث پر اگر بات ختم کر دوں، کتاب الزہد پر جو عبداللہ بن مبارک کی حدیث ہے، آپ سنیے ذرا. ہمیں اس بات سے اندازہ ہوا کہ ہمارا مقام میدان محشر میں ساری امتوں کے سامنے کتنا اونچا ہوگا. جب اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ساری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں گے، آدم علیہ السلام سے آخری انسان تک، اب اللہ تعالیٰ کے دربار میں سارے لوگ کھڑے ہوں گے، اور اس وقت اللہ رب العزت سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کو بلائیں گے. سارے نبی بھی کھڑے ہوں گے، ساری نبیوں کی امتیں کھڑی ہوگی. جبرائیل علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ میں نے تم کو جو پیغام دیے تھے تم نے اپنے اس پیغام کو پہنچایا؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہیں گے ہاں، تم نے جو بھی پیغامات دیے تھے میں نے وہ سارے پیغامات، وہ سارے میسیجز اپنے نبیوں تک میں نے پہنچا دی. کیونکہ سارے نبیوں کو واپس پیغام جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے. سارے نبیوں کو بلایا جائے گا کہ تم تک میرے اس فرشتے نے جو پیغام پہنچایا، میری جو وحی آئی، تم نے اس وحی کا حق ادا کیا؟ سارے نبی کہیں گے ہاں اللہ، ہم نے تیرے اس وحی کا اور اس تیرے پیغام کا حق ادا کر کے ہم نے اپنی امت تک تیری ساری باتیں پہنچا دی. پھر ساری امتوں کو بلایا جائے گا. اس امت سے پہلے ساری امتوں کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے نبی نے تم تک میرا پیغام پہنچایا تھا، میری بات پہنچائی تھی؟ کچھ امتیں ہاں کہے گی، کچھ امتیں منع کر دے گی کہ اللہ تعالیٰ تیرے نبی نے ہم کو کوئی بات ہی نہیں بتائی ہے. یہ وہ امتیں ہوگی جنہوں نے اپنی نبی کی دنیا میں نافرمانی کی تھی. قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، قوم شعیب، جس کے واقعے قرآن میں ہم پڑھ رہے ہیں. یہ ساری قومیں اپنے نبیوں کی بات کو جھٹلا دے گی اللہ کے سامنے. اللہ کو سب چیز کا علم ہے، لیکن کہ اللہ اس تیرے نبی نے ہمیں کوئی بات نہیں بتائی ہے کہ اللہ کون ہے، رسول کیا ہے، کتاب کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس وقت امت محمدیہ کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ تمہارا کیا کہنا ہے ان امتوں کے بارے میں. امت محمدیہ کہے گی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تیرے نبیوں نے اپنی قوم تک سارے پیغامات پہنچا دیے ہیں. ہم سب گواہی دیں گے نبیوں کے بارے میں ان کی امتوں کے خلاف. تو یہ ساری امتیں کہے گی اللہ تعالیٰ یہ تو ہمارے بعد آئی ہے، سب سے اخیر میں آئی ہے، ہم تو ان سے پہلا ہے، انہوں نے ہمارا زمانہ کہاں دیکھا ہے، پھر یہ ہمارے خلاف کیسے گواہی دے رہی ہے. بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، اشکال ان کا صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا بھائی تم نے تو ان کا زمانہ پایا نہیں، پھر تم کیسے ان کے خلاف گواہی دے رہی ہو، اور تم کیسے کہہ رہی ہو کہ ان نبیوں نے ان کے پیغامات ان کی امت تک پہنچا دیے. ہم کہیں گے یا اللہ بات صحیح ہے، ہم نے زمانہ ان کا نہیں دیکھا ہے، ہم آخری امت ہیں، لیکن آخری امت کے اوپر جو قرآن نازل ہوا، ہمارے اس نبی نے ہمارے اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں یہ بات بتائی تھی کہ تیرے نبیوں نے پیغام تیری امت تک پہنچا دیا. قرآن کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوا، ہمارے اس نبی کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوا. اور ہمیں آنکھوں دیکھی باتوں پر اتنا یقین نہیں ہے جتنا نبی کی بتائی بات پر ہمیں یقین ہے. کہ نبی جو بات بتائیں گے وہ یقین ہماری آنکھوں سے بھی دیکھی ہوئی سے بھی زیادہ یقین والی بات ہے. جب اللہ تعالیٰ یہ بات کہیں گے اللہ یہ امت محمدی اللہ کے سامنے، اس وقت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بلائیں گے کہ تمہاری امت محمدیہ دوسرے نبیوں کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے، تمہارا کیا کہنا ہے تمہاری امت کے بارے میں. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں ہماری فیور میں کہیں گے یا اللہ میری امت نے جو بتایا وہ صحیح صحیح بتایا. آپ ذرا سوچئے کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ نبیوں کے بارے میں ہمیں گواہ بنائے گا، دوسرے نبیوں کی تائید ہم کریں گے اور ہماری تائید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی صاحب کریں گے. اسی کو اللہ قرآن میں اس آیت میں بیان فرما رہا ہے لِتَكُونُوا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طریقے سے ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں کے خلاف گواہ بنو. وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے لیے گواہ بن کر آئے گا.
وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ جس قبلے پر تم تھے اس قبلے کو چھوڑ کر ہم نے جو دوسرا قبلہ بنایا ہے، وہ قبلہ اس لیے بنایا تھا کہ الا لنعلم من يتبع الرسول، ہمیں معلوم ہو جائے کہ کون ہمارے اس بات کی اتباع کرتا ہے، جو میں نے پہلے بتایا۔ آگے وہ مضمون وہی شروع ہو رہا ہے کہ ہم نے جو قبلہ بیت المقدس تھا اس کو چھوڑ کر ہم نے بیت اللہ قبلہ بنایا۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہمارے اس قبلے کی تبدیلی میں کون ہماری بات مانتا ہے اور کون ہماری نافرمانی کرتا ہے، مخلص لوگ کون ہیں اور منافق لوگ کون ہیں، وہ سب سامنے آ جاوے۔ اور چنانچہ ایسا ہوا، یہودی اور منافق لوگ الگ ہو گئے اور مسلمانوں نے اس قبلے کی پیروی کر لی۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور اللہ فرما رہے ہیں یہ قبلے کی تبدیلی کے بعد قبلے پر عمل کرنا یہ صرف انہی کے لیے مشکل ہوا جن کے دل کے اندر اخلاص نہیں تھا، لیکن جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی انہوں نے اس قبلے کو مان لیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کیا۔ یہودی یہ کہتے تھے، چلو ایک بات ہم کو بتاؤ مسلمانوں، 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جن مسلمانوں نے نماز پڑھی اور اس کے بعد تمہارا ایک قبلہ کعبۃ اللہ بنا، تو کعبۃ اللہ قبلہ بننے سے پہلے جو لوگ دنیا سے چلے گئے مسلمان، ان کی نمازوں کا کیا دوسرا اعتراض؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم ان کی نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے، یہاں ایمان سے مراد نماز ہے، اس لیے کہ جس وقت تک قبلہ بیت المقدس تھا وہ اللہ ہی کے حکم سے تھا، تو اس کی طرف رخ کر کے نہ پڑھی گئی ساری نمازیں اللہ نے قبول کر لی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ شراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے شراب حلال تھی، تو بہت سارے صحابہ شراب پیتے تھے، حلال تھی، اور اسی حالت میں بہت سارے صحابہ کا بھی انتقال ہوا ہے، تو کیا کہیں گے وہ صحابہ سب جہنم میں جائیں گے، ان کے اللہ پکڑ کریں گے۔ تو بھائی جب شراب حلال تھی تو اس وقت شراب پینا حلال تھا، تو کوئی اللہ کی طرف سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ شراب حرام ہو گئی، اب کوئی آدمی حرام شراب کو پے گا تو اللہ کی طرف سے اس کی پکڑ آئے گی۔ جب تک قبلہ بیت المقدس تھا تو اس کے جب رک کر کے نماز پڑھی گئی ساری حلال تھی، اب قبلہ بیت اللہ گیا ہے، اب تم رک کرو گے بیت المقدس کا، اب تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں وما كان الله ليضيع ایمانکم، اللہ تمہاری نماز کو ضائع نہیں کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بڑا شفیق ہے اور بڑا مہربان ہے۔ اب آگے کی آیت میں انشاءاللہ بتائیں گے آئندہ ہفتے کہ بھی قبلہ جب تحویل ہوا ہے تو کیسے تحویل ہوا، کون سی نماز میں یہ حکم آیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کیجیے۔